السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی بیٹا اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا پھر والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قربانی ہوگی یا نہیں؟ ان تک یہ ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ قربانی کرتے بھی ہیں، مرحومین کی طرف سے بہت سے لوگ باقاعدہ طور پر قربانی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے یہ مسئلہ کیا ہے۔ کیا ایسا کرنے سے قربانی کا ثواب مرحومین تک پہنچے گا یا نہیں؟ یعنی جس مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، کیا ان کے اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا یا نہیں؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے لیے ہر بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پیارے ناظرین، لازمی نہیں کہ ہر گھر میں مرحومین کی طرف سے قربانی کی جائے، لیکن پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ہر سال اپنے مرحومین والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا بھائی بہن کی طرف سے کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی غلطی بھی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی خود کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہی ہوں، اس لیے اس کو آپ ضرور دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ سب سے پہلے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیا جائز ہے یا نہیں، یہ جان لیجئے کہ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے دن یوں فرماتے ہوئے سنا: یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ کہ اس کے لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اب ان دونوں احادیث علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے اور ان تک یہ ثواب بھی پہنچتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آخر اب غلطی کیا ہے۔ جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی اگر کی ہے تو اس کا گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی گوشت استعمال کر سکتے ہیں، خود یا پھر غربا میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس میں کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو فوت شدہ نے مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اگر وصیت کی ہے تو اس نے مرنے سے پہلے اب آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا گوشت جو ہے یہ کل کا یعنی تمام گوشت آپ کو صدقہ کرنا ہوگا اور عوام میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس میں سے آپ خود نہیں لے سکتے، لیکن اگر وصیت نہیں کی کہ آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بیٹا اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر رہا ہے اور انہوں نے وصیت نہیں کی، یعنی والدین نے تو آپ سے قربانی کرنے کا نہیں کہا تھا،
کہ میرے بعد میرے نام کی قربانی کرنا، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب یہ جو گوشت ہے اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے تو ہیں لیکن یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب یعنی لازمی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، تب جا کر آپ کو میری اگلی بات سمجھ آئے گی۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب۔ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا پھر حاجت اصلیہ میں زائد جو مال ہے اگر وہ کل ملا کر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس بن جاتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، رہنے کا گھر یا پھر اس کی طرح کی کتابیں پڑھنے کا اور شوق ہے وہ اس کے پاس ہے، اپنی اسی طرح کی گھر خانہ داری کا جو سامان ہے یا پھر کوئی سواری وغیرہ ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ حاجت اصلیہ ہیں اور ان میں شمار ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نصاب میں شمار کیے جائیں گے۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ قربانی کے حساب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی فرق ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے حساب میں یہ ضروری نہیں ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کے نصاب میں مالنامہ ہونا یعنی مالدار ہونا ہی ضروری ہے۔ اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اب جو شخص مالک نصاب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا کہ مالک نصاب کون ہے۔ اب غلطی یہ ہے، جو لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں نے قربانی کی ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ نے قربانی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے نام سے نہیں کی، میں نے اپنی والدہ کے نام سے کی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو قربانی میں نے نہیں کر سکتا، جب تک کہ والدین حیات ہیں تو ان کے نام سے قربانی کریں گے، یہ کنسپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فوت بھی ہو گئے، وفات بھی پا گئے، تب بھی ان کے نام سے بھی قربانی کرتے رہیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے اور آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتی، تو آپ کا جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہوگا، آپ کے ذمہ وہ واجب باقی رہے گا، اس کا ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے۔ تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ بہت سے لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی جو ہے میرے اوپر واجب ہے، لیکن وہ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال فیملی ممبر میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، یعنی ایک سال شوہر نے اپنی طرف سے کر لی، دوسرے سال زوجہ کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں،
تیسرے سال کسی بچے کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو اس طرح یعنی کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کی تھی، اب میں اپنے فلاں بچے کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح جو آپ کا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے تو ہو جائے گی، لیکن آپ کا اپنا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری ہے کہ پہلے اپنا واجب ادا کریں، جو آپ کے اوپر واجب ہے پہلے وہ ادا کریں۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ آپ واجب ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیں تو کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے یا اپنی فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان تمام کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنا واجب ترک نہیں کرنا۔ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی اس طرح قربانی نہیں ہوگی۔ والدین حیات ہیں یا پھر والدین کے نام سے قربانی کرتے رہیں تو اس طرح آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر جو قربانی کرنا واجب ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ پہلے اپنا واجب ادا کریں گے۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے، تو آپ نے قربانی کر دی، ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ان تک یہ ثواب پہنچ بھی گیا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے، بے شک اپنی مرحومہ والدہ محترمہ کے لیے قربانی کریں، بے شک اپنے مرحوم والد محترم کے لیے کریں، بے شک اپنے بھائی کے لیے کریں، جس بھی عزیز اپنے اقارب کے لیے چاہیں اس کے نام کے لیے قربانی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا واجب ادا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ قیامت کے روز شرمندہ نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال قربانی کو لے کر اٹھ رہے ہوں گے، آپ کو ان کا جواب مل گیا ہوگا، یعنی آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں یا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ وہ جو اس بارے میں نہیں جانتے ان تک یہ معلومات پہنچ سکے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے نیکی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند فرما دے اور آپ کی بھی بخشش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اتنی طاقت اور اتنی قوت توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر مشکل سے آزاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم، کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی قبول و منظور فرمائے جو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں گے۔